نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے کہوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور لکڑیاں جمع کروں اور پھر ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ان میں وہ لوگ بھی جو گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے۔ یہ صحیح حدیث پاک سرکار کی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، لیکن مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال ہوتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال تھا، نماز نہ پڑھنے مسجد میں نہ آنے والوں کے لیے جماعت واجب ہے۔ ایک سے پوچھا بھائی نماز کے لیے، ارے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا تم عورت ہو، گھر میں تو عورتیں پڑھتی ہیں، مسجدیں مردوں کے لیے بنی ہیں۔ زمانہ رسالت تک تو عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو روک دیا گیا، عورتیں سب جمع ہو کر حضرت عائشہ کے پاس گئیں، دیکھو عمر نے کیا کر دیا، عمر نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا، ہم تو حضور کے زمانے میں مسجدوں میں آتے تھے، عمر نے روک دیا۔ عمر کون ہے؟ وہ ہیں کہ جو مزاج نبوت رکھنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر نے روک دیا عورتوں کو۔ لوگ عورتیں جمع ہو کر حضرت عائشہ کے پاس گئیں کہ ہم شکایت کریں، اماں جان ہیں، ام المومنین ہیں، یہ ہو سکتا ہے دوبارہ یہ جاری فرما دیں کہ عورتیں بھی مسجدوں میں آئیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو دور عمر دیکھ رہے ہیں اور جو فتنے اب شروع ہو گئے ہیں، اگر محبوب کے دور میں بھی ہوتے تو محبوب بھی عورتوں کو منع کر دیتے مسجدوں میں آنے سے۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومنین، کہ اب جو حالات پیدا ہو گئے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے حالات ہوتے تو پھر سرکار بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھیں۔ اب آج عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھتی، وہ مرد مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ کتنی سخت حدیث پاک ہے، یعنی وعید ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں پہ جاؤں اور آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے۔ تو یہ صحابہ و اہل بیت تو نماز چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں؟ کون نہیں ہے ان کا چاہنے والا؟ سب چاہنے والے نا، بولیں بھائی ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ صحابہ و اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، تو کیا خیال ہے پھر نماز شروع کریں؟ بھائی نماز پڑھتے ہوں گے پابندی کے ساتھ، مسجد کی پہلی صف میں نماز کا اہتمام۔ حدیث پاک ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو آپس میں جھگڑا کرو۔ پہلی صف میں پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ جھگڑا کرو۔ یہاں لوگ آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں پر، اور جب صفیں مکمل ہو جاتی ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ارے بھائی پہلی صف کو پکڑو، کہ سب سے پہلے رحمت پہلی صف والوں پر نازل ہوتی ہے۔ وہ فرمایا کہ پہلی صف کو لازم پکڑو، کیونکہ پہلی صف کو پکڑو گے تو کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت بھی نہیں چھوٹے گی، رکعت بھی نہیں نکلے گی جو بندہ پہلی صف کو پکڑے گا۔ اور جب پہلی صف سے دور ہوا وہ دوسری میں، پھر دوسری سے تیسری میں، تیسری سے پھر نکل جائے گا۔ پہلی صف کو لازم پکڑو۔ حدیث پاک میں اگر تم جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو تم وہاں تک پہنچنے کے لیے جھگڑا کرتے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کرتے، تلواریں نکل آتی۔ تو آج سے مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اب آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی نے ویسی شروع کی بھی، ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی۔ تو آج سے آپ بس مسجد بھرو تحریک شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں۔ صحابہ و اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں، ویسی محرم آنے والا ہے اور یہ صحابہ و اہل بیت کا عشرہ ہے۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت اور 10 محرم حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت، اور اس میں درس ہے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز پڑھیں گے تو پھر باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ بندہ نماز چھوڑے تو پھر باقی معاملات بھی دین کے کیا ہو جاتے ہیں؟ سب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ نماز کو پختہ کریں، نماز کی پابندی کریں، پھر تلاوت بھی ہوگی تو صدقہ بھی ہوگا تو والدین کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ پہلے نماز کی طرف تو آئیں۔ تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ مسجد میں حاضر ہو کر پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے باجماعت۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جماعت کا حکم ہے اس میں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو مسجدیں ہمارے ماشاءاللہ قدم قدم پر مسجد ہیں، کوئی دور نہیں ہے، تو گھر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی وہ الگ بات ہے، صحیح ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اب آپ جیسی اذان ہو مسجد کی طرف آئیں، پہلی صف میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کریں اور اصال ثواب کریں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کو یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، اصال ثواب کی نیت سے بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔